يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بلندتر صلوات. اللہ کا رسول وہ رسول جو خاتم النبیین بھی ہے، وہ رسول جو رحمت للعالمین بھی ہے، وہ رسول جو سردار انبیاء بھی ہے، وہ اس رسول نے اس امت کو دیے ہیں دو تحفے. ایک تحفے کا نام ہے قرآن، دوسرے کا نام ہے اہل بیت. یہ دو تحفے رسول اس امت کو دے کے گئے ہیں. یاد رکھو، میں کہتا رہتا ہوں شکر ادا کیا کرو. اس کائنات میں اگر آپ غور کریں، فکر کریں، اسلام کے حوالے سے فکر کریں اور دیکھیں کہ اسلام کا دم بھرنے والے کتنے فرقے موجود ہیں. کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث. کائنات میں آپ فرقوں کا مطالعہ کرتے رہیں، اگر کوئی اسلامی فرقہ نظر آئے گا کہ جو قرآن کے ساتھ محبت اہل بیت کو واجب سمجھتا ہے، وہ ہے شیعہ اثنا عشری. یا علی یا علی. یاد رکھیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، اپنی طرف سے نہیں. آؤ، چاہے تم حدیث ثقلین پڑھو، تمہیں نظر آئے گا حوض کوثر پہ ملاقات کرنی ہے تو قرآن کا دامن بھی تھام لو، اہل بیت کا دامن بھی تھام لو، ورنہ حوض کوثر نہیں ملے گا. کوئی کہے کہ قرآن کا میں نے دامن تھام لیا ہے، بس میرے لیے کافی ہے. قرآن کافی ہوتا تو تاریخ میں بڑے بڑے یہ نعرہ لگا کے گئے ہیں قرآن کافی ہے، لیکن تاریخ نے بتایا ان کو بھی اہل بیت کی ضرورت پڑ گئی. ان کو بھی اہل بیت کی ضرورت پڑ گئی. جنہوں نے دعوے کیے تھے قرآن کافی ہے، جب منبر پہ بیٹھے سوالات کرنے والے سوال لے کے آئے، جواب نہ بنا تو بتایا گیا اس کا جواب آئے گا تو اہل بیت کو آئے گا. تو اللہ نے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو اہل بیت کی محبت عطا کی ہے. قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو جاؤ کسی اور در پہ نہ جاؤ، در اہل بیت پہ آؤ، پھر قرآن تمہیں سمجھ آئے گا. آؤ، قرآن میں وقت مختصر ہے کیونکہ ہم تو یہیں کے ہیں اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتے. ایک پیغام دے کے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر کے میں شاہ صاحب قبلہ کو دعوت دوں، اور تاکہ مہمانان کا سلسلہ جاری ہو سکے مجالس کا. آپ کی توجہ ہے؟ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے کائنات میں اگر کتابوں کا مقابلہ کرو، کائنات میں اگر کتابوں کا مقابلہ کرو تو ساری کتابیں مخلوق کی کتابیں ہیں. اگر کوئی اللہ کی کتاب ہے تو قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور ہم اس لیے تو کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب کی تفسیر بھی وہی بتائیں گے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں، وہی تعریف اور تفسیر بتائیں گے. قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ کی توجہ ہے تو آیت کا ترجمہ سنا دوں. بس دنیا میں جب افضل ترین یہی کتاب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بھی قرآن ہونا چاہیے. اگر افضل ترین کتاب ہے، بندہ کہے میں ہوں قرآن اور اہل بیت والا، یاد رکھو کوئی
دم بھرتے ہیں قرآن اور اہل بیت کا، ہمارے گھروں میں قرآن ہے، تو آپ سب کہیں گے الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سارے مومنوں کے گھر میں یہی ماحول ہے۔ کبھی بچے اٹھتے ہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت بڑے بھی کرتے ہیں بچے بھی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں قرآن کی تلاوت کا ثواب اتنا ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب اتنا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح نورانی ہوتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے نورانی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، میں کہوں گا پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی پروگرام بنایا ہے جس قرآن کو میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے ثواب حاصل کر رہا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح ترجمے میں اللہ نے مجھے پیغام کیا دیا ہے۔ پیغام کیا دیا ہے؟ جب ترجمہ نہیں پڑھوں گا تو پھر سمجھوں گا کیا؟ بات تو اہم یہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا آتا ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ ترجمہ بھی میں پڑھوں، اور پھر تیسرا درجہ یہ ہے ترجمے میں اگر بات واضح نہ ہو تو تفسیر اہل بیت پڑھ کے سمجھوں قرآن کہتا کیا ہے۔ اگر یہ میرا پروگرام نہیں ہے، فقط عربی پڑھ رہا ہوں، تو وہ قرآن جو ہے اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا ترجمہ پڑھو گے، مقصد سمجھو گے، وہ فائدہ دے گی۔ آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ دو تحفے ہیں نا، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے، ایسے ہے نا، رسول کے ہیں دو تحفے، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت کا جو حقیقی فرد ہے وہ تو ہے پردہ غیب میں، ہم دعا مانگتے ہیں کہ میرے اللہ اس حقیقی اہل بیت کے فرد امام زمانہ کی ہم سب کو زیارت نصیب فرما، یہ ہماری دعا ہے۔ تو دوسرا تحفہ قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے، کیا ہمارے مزاج میں، ہمارے انداز میں، ہماری زندگی میں قرآن ہے جو کھول کے دیکھوں تو صحیح، اہل بیت سے پوچھ نہیں سکتا، قرآن پڑھ کے سمجھوں قرآن کہتا کیا ہے۔ تو آج تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہمارے گھروں میں اگر ترجمے والا قرآن نہیں ہے تو منگا کے گھروں میں رکھیں گے۔ اپنے بچے جو پڑھتے ہیں سکولوں اور کالج میں، انہیں ہم یہ کہیں گے بیٹا روزانہ ایک صفحہ ہمیں ترجمے کا سنا دے تاکہ ہمارے دل بھی نورانی ہو، قرآن کی محبت بھی ثابت ہو، ہمیں نجات بھی مل جائے۔ یا تہیہ کریں، تھک تو نہیں گیا آپ؟ ماحول بنائیں اپنے گھر کا، قرآنی ماحول بنائیں۔ قرآنی ماحول بنائیں گے تو جب آپ کے گھر میں کوئی بزرگ، آپ تصور کریں، ایک دفعہ خیال کر لیں، آج ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، کھٹکھٹانے کے بعد تصور کریں کہ ہم جائیں گھر کے دروازے پر اور دروازے پر انشاءاللہ موجود ہوں امام زمانہ، اور امام زمانہ ارشاد فرمائیں دروازہ کھولو، میں تمہارے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، تمہارا گھر کیسے بنا ہے اور کون کون سی چیزیں تیرے گھر میں ہے اور تو کیا استعمال کرتا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر امام زمانہ آ جائیں، ہم اپنے گھر کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے۔
اچھا امام زمانہ آکے ہمیں کہے کہ اے میرے ماننے والے یہ ذرا موبائل تو مجھے دکھا، میں دیکھوں تیرے موبائل میں ہے کیا؟ قرآن ہے، حدیث ہے، کوئی علماء کی تقاریر ہیں، یا میں نہیں کہتا کسی مومن کے پاس ایسا موبائل نہیں ہوگا جس میں گانے ہوں گے، جس میں جو ہے فلمیں ہوں گی۔ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مومن ہو اور اس کے موبائل میں کوئی گانے اور کوئی فلمیں اور ایکٹر موجود ہوں۔ یاد رکھ، میں تجھے حدیث سناؤں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد کا فرمان ہے کیا؟ رسول کا فرمان ہے جو بندہ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ اب تو اپنے موبائلوں میں، اپنے گھروں میں دیکھ لے، تیری نظر میں محبوب عملی طور پر، زبانی نہیں، عملی طور پر تو کس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تیری محبت اہل بیت سے سچی ہے تو تو بھی اہل بیت کے ساتھ معشور ہوگا۔ محبت سچی کر۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت کیا ہے ترجمہ سناؤں اور زحمت تمام کروں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے جنہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور پھر قرآن کی یہی آیت بتاتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں، تو وہ قرآن کی آیت یہی آیت بتا رہی ہے۔ یہ من ہم کہتے ہیں یہ من بیانیہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ آؤ بتا رہی ہے آیت جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ آؤ کہ بلا بسم اللہ بآواز بلند صلوات۔ یہ چار وہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ مسلمانوں، میں یہی ایک آخری پیغام دے کے اور اس کی نزول کے حوالے سے، اس آیت کے نزول کے حوالے سے ایک حدیث ہے وہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ کن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، یا نبی ہیں یا صدیقین ہیں۔ آؤ صدیقین کون ہیں؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن مجید جو فرما رہا ہے اے ایمان والو ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث میں کیا آیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں یا علی انت صدیق الاکبر، کہ اے علی تو صدیق اکبر ہے۔ آؤ صدیقین، صالحین، شہداء وہ ہیں، نبی وہ ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ آپ کا رسول کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ثعبان۔ ثعبان نام تھا اس کا۔ ایک دفعہ وہ آیا، رسول نے پوچھا کہ ثعبان کیا وجہ ہے کہ تیرا حال ابتر ہے، پریشان حال ہے، کمزور اور نحیف محسوس ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ پریشان نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا مولا محبت دیکھیں ثعبان کی، اپنی محبتوں کا بھی پھر مقایسہ کریں۔ ثعبان کہتے ہیں مولا جب آپ کہیں چلے جاتے ہیں اور آپ مجھے نظر نہیں آتے
تو آپ کی محبت میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، میں پریشان ہو جاتا ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا جب تک آپ کی زیارت نہ کروں۔ مولا آج مجھے ایک خیال آیا ہے، توجہ سے یہ خیال سنیں۔ صوبان کہتا ہے مولا خیال آیا ہے قیامت والے دن جب اللہ مجھے جنت بھیجے تو میں تو آپ کا غلام ہوں اور آپ کا مرتبہ تو نبیوں کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا، جنت میں بھی اللہ نے مجھے بھیج دیا تو پھر میرا رتبہ تو وہ نہیں ہوگا، مجھے آپ کی زیارت نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ توجہ ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ مجھے اللہ نے جہنم میں بھیج دیا پھر تو آپ کی زیارت ہوگی نہیں۔ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، جنت میں گیا تو آپ کا مرتبہ ہوگا نبیوں کے ساتھ، میں آپ کی زیارت کر نہیں سکوں گا۔ جہنم میں گیا تو پھر تو یقیناً آپ کی زیارت ہو نہیں سکے گی، تو اس بات پہ میں پریشان ہوں۔ اس وقت اللہ کی ذات نے صوبان کی محبت دیکھ کے یہ قرآن مجید کی آیت نازل کی اور کیا فرمایا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت والے دن وہ کن کے ساتھ معشور ہوں گے؟ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو ایسا صوبان تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہماری محبت بھی اتنی خالص ہو جائے کہ اللہ ہمیں بھی رسول اور آل رسول کے ساتھ محشور فرمائے۔ مصائب انشاءاللہ طاہر شاہ صاحب پڑھیں گے، میرا یہی پیغام لے کے جائیں کہ ایک قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھروں میں رکھیں اور روزانہ صفحہ اس قرآن کی ترجمے تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں، آپ کے گھر کا ماحول نورانی ہو جائے گا۔ تو امام زمانہ اگر آ گئے تو آپ کے گھر سے قرآن کا نور نظر آئے گا۔ صلی اللہ علی محمد و